کاش کے بعد رحمت ہو جائے اور مقتل کی روشنی میں فکر ہے رسول اللہ کہ میں نے الحمدللہ بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دیکھا لیکن سید الشہداء امام حسین بن مسعود بڑا کوئی ڈاکٹر دکھائی نہیں کا دلیل یہ ہے جس کے بلند کی اسلام کو ضرورت نہیں تھی حسین کو سے راستے سے لوٹا دیا اور جس کے بلند کی ضرورت تھی خط لکھ کے کربلا میں بلا دیا یہ معرفت کی بات ہے کیونکہ حضور اللہ اگر کہ قرآن معرفت کی بات کی جائے تو معرفت کا جیسا امتحان امام حسین نے لیا ایسا امتحان کسی امام نے نہیں لیا جس کی زندہ دلیل ہے شب عاشور اور بالکل دیکھیے جہاں تک باب معرفت کی بات آتی ہے تو خود جامع الاخبار میں صادق علی محمد آقا امام جعفر صادق کی تشریح یہاں کروں گا اور میں سمجھتا ہوں اس قول کی تشریح بہت ضروری ہے آج کے زمانے میں لیکن یاد رکھیے گا کہ معرفت کی جو پہلی ٹیچر ہوتی ہے وہ ماں ہوتی ہے کیونکہ بچہ آپ کے سرگ میں چند گھنٹوں کے لیے ہوتا ہے لیکن رحم مادر میں کم سے کم 9 مہینہ ہوتا آپ کو پتہ ہی ہے 9 مہینے کے نمسل بچہ بطن مادر میں رہتا ہے اس لیے علماء نفسیات کہتے ہیں کہ معرفت کی پہلی ٹیچر ہے ماں معرفت کی پہلی ٹیچر ہے ماں اور دیکھیں حدیثیں تو بہت آئی ہیں لیکن زاویے سے حدیث میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں پتہ نہیں زاویے سے آج سے پہلے اس حدیث کے مفہوم کو آپ نے سنا یا نہیں سنا امام معصومین کی 4 معصومین کے حوالے سے یہ حدیث ہے اس میں 4 معصوموں میں ایک معصوم امام حسن مجتبی بھی ہے وہ حدیث کیا ہے کہ حدیث یہ ہے معصوم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے کوئی شک کیا فرمایا معصوم نے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اصول میں بحث ہوتی ہے علم اصول میں ایک بحث ہوتی ہے منطوق اور مفہوم کی حدیث جو بیان کر رہی ہے یہ منطوق ہے میں مفہوم کی وضاحت کروں گا کہ حدیث نے یہ کہا کیا کہا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے آپ انصاف سے بتائیے سب مانتے ہیں نا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے جی سب مانتے ہیں نا اس اللہ عزت محمد بھائی سننے والے سلام پڑھتے آسان لفظوں میں انشاءاللہ میں مسجد پہنچاؤں گا کیونکہ 12 جو میرے مزاج جانتے ہیں میں 2.5 نہیں جانتا 2-4 جانتا ہوں میں اس سامنے کی باتیں آپ تک پہنچاؤں گا علم اصول سے اور جامع الاخبار سے حدیث سناؤں گا اور انشاءاللہ تمہارے ہو جائیں گے مولا نے کیا فرمایا معصوم نے کیا فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے اونچی بولو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے میں یہاں سوال خیر کر رہا ہوں یہ ماشاءاللہ تحریک کا بڑا خبر تھا کہ ہمارے بزرگان یہاں بیٹھے ہیں آپ مجھے بتائیے حدیث سے کہہ رہی ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو کیا ہر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے ماں تو نذیر کی بھی تھی تو جامع اخبار سے چھٹے امام کی حدیث سنانے والا ہوں اور آپ کی چہرے دیکھوں گا کیونکہ اب آپ کے گھروں کی تہذیب فرش ادا کرنے والی ہے میں منطوق کیا کہہ رہا ہے حدیث کا منطوق یہ کہہ رہا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے فائنل کوئی ٹیسٹ کوئی ڈسٹیس نہیں کوئی شک چھوٹے میں کچھ نہیں بھائی حدیث تو کہہ رہی ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو ماں تو خلی کی بھی تھی ماں تو شبہ کی بھی تھی ماں تو ابن زیاد کی بھی تھی ماں تو حجاج کی بھی تھی ماں تو مروان کی بھی تھی ماں تو حشام کی بھی تھی ماں تو منصور کی بھی تھی ماں تو صدام کی بھی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے لینا چاہیے آپ میری بات کو کیچ کر رہے ہیں آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں میری بات کو بھائی اگر ہر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے ماں تو دشمن اہل بیت کی بھی تھی اچھا ایسا بھی نہیں ہے لیکن مانا ہے اور تحریر کیا کہہ رہی ہے حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو دہرہ امن صاحب سے بتاؤ اگر ماں ہی جہنم میں جا رہی ہوگی اگر ماں ہی جہنم میں جا رہی ہوگی تو تمہاری جنت تو جہنم میں چلی گئی اور ایسا بھی کسی روایت میں مجھے نہیں ملا کہ امی جان تو ہے جہنم کے اندر اور ایک پیر رکھ ہے جنت کے اندر اور بچہ آگے بڑھے گا اور آگے بڑھنے کے بعد اپنی جنت کو توڑ لے گا قسم خدا کی سروں کو اٹھاؤ جامع الاخبار سے چھٹے امام کی حدیث سنانے جا رہا ہوں حدیث نے کیا کہا
ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. جامع اخبار میں ساجد آل محمد نے فرمایا یاد رکھو ہر ماں کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے. جس کی گود سے حسین کا آزادار پیدا ہو اسی ماں کے قدموں کے جس کی گود سے حسین کا آزادار پیدا ہو اسی ماں کے قدموں کے نیچے. میں اکثر جملہ کہتا ہوں کچھ باتوں کو حکم ہوا تو ان باتوں کو پڑھنے کی بھی میں سعادت حاصل کروں گا. میں اکثر ایک جگہ پیغام دیتا ہوں حضور والا, کیونکہ آج کل کے ہمارے نوجوان سب سے زیادہ ناراضگی کے ساتھ اگر کوئی فون اٹھاتے ہیں تو ماں باپ کے فون کو ریسیو کرتے ہیں. تمہیں لگتا ہے کہ وہ روک رہے ہیں ٹوک رہے ہیں, اتنی رات میں کہاں رہ گئے, کب آؤ گے, کھانا کھاؤ گے نہیں کھاؤ گے. میرے قوم کے جوانوں یاد رکھنا, اے انجمن کے جوانوں یاد رکھنا, اپنے شہر کے اندر, اپنے اسکول میں, اپنے کالج میں کسی ایسے لڑکے سے دوستی نہ کرنا جس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کسی ایسے لڑکے سے دوستی نہ کرنا جس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہو. کسی ایسے آدمی کے ساتھ بزنس مت کرنا جس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہو. سبحان اللہ. میں بزرگوں سے کچھ نہیں کہوں گا, لیکن ہاتھوں کو جوڑ کر آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں, آپ لوگوں سے, کسی ایسے گھر خاندان میں نہ بیٹی دیجیے گا, نہ بیٹی لیجیے گا جس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہو. ہو جائے گا, ضعیف ہو جاؤ گے, کھاتے میں رہو گے. سبحان اللہ. اپنے ماں باپ کا نہیں ہو سکتا, وہ کسی کے باپ کا نہیں ہو. نعرہ حیدر, آواز بلند نعرہ صلوات. جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہو سکتا وہ کسی کا نہیں ہو سکتا. وہ کسی کے باپ کا نہیں ہو سکتا. چچا کیا بات ہے, خیریت ہے؟ کوئی زحمت تو بتا دے سکتا. اچھا تو بھائی جیسا ہی کہہ رہے ہیں آپ نبی کے کوئی سکر دے بھائی, وہ مسلسل کہیں پر سے اشارہ کرنا. سلام علیکم. اس سے بہتر صلی اللہ علیہ وسلم. بہت ڈسٹرب کر رہے ہیں ہمیں, قسم خدا. السلام علیکم. مسئلہ تھوڑا میں اونچا نیچے کا خطیب ہوں, تھوڑا سا سینسٹیو خطیب ہوں. ہو سکتا ہے میں تو طالب علم اگر کوئی بزرگ عالم دین ہوتا تو ہو سکتا ہے وہ برداشت کر لیتا, اگنور کرتا, دھیان نہیں دیتا. لیکن میری بھی ہو سکتا ہے عمر کا تقاضا ہے یا تھوڑا سا سینسٹیو ہوں, تو لہٰذا مجھے بالکل ڈسٹربنس میں جس میں سنگار برداشت نہیں ہے. بالکل آپ آئی ٹو آئی کانٹیکٹ, بالکل آپ اپنا ہو کہ ایک ایک لفظ کا استعمال کریں. اب بارہ صحیح چل رہا تو بھی خراب کر دیا, کوئی بات نہیں. اب جو ہونا تھا سو ہوتا رہے گا. ایک طرح پہلے پڑھنے والے کو دو چیزیں چاہیے رہتی ہیں, ایک اچھا مائک اور ایک اچھا مجمع. باہر اچھا مجمع مجھ میں گیا ہے, اچھا مائک نہیں تھا قسمت میں, تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کریں. باہر مائک کی طرف دھیان نہ دیں اور یہاں وہاں مت دیکھیں, کیونکہ ہماری عبادات میں ادھر ادھر دیکھنا سخت منع ہے. اور ویسے بھی سب کو قبلہ میں ہونا تو ہمارے قبلے سے منہ پھیرے عبادت نہیں ہوتی ہے. بالکل آپ ہمارا ہی ہے تاکہ کچھ باتیں آپ تک آپ ہی کی تصویریں ملا کے سنگر پہنچ جائے. اس طرح بہت محمد سکون کے ساتھ ماشاءاللہ یہ آپ کے تیار دہراتون کا ایک عظیم الشان مجلس ایسا کا اہتمام ہے. آپ سکون کے ساتھ ٹھنڈے دل کے ساتھ میرے قوم کے جوانوں یہ بتاؤ, جو انجمن میں آئے ہیں جو دہراتون کے جوان ہیں کیا اطراف کے ہیں, یہ جو آپ 2 مہینہ 8 دن عزاداری کر رہے ہو, اس عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ کیوں کر رہے ہیں عزاداری؟ کہ 100 خرچ کرے 1000 مل جائے, 100 خرچ کر کے 1000 کا خیال نہیں رکھنا, کیونکہ قرآن کی قرض حسنہ کیا ہے, اس بات کی شہادت ہے حسین تو ایک کے بدلے کروڑ دینے والا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, ارے بھائی تو اپنی بات کر رہے ہو. جو حسین اللہ کا قرض رکھے وہ تمہارا قرض رکھے گا. دنیا پوچھتی ہے کون ہے حسین, تو سنو, جو بنانے والے کو بچانے اسے حسین کہتے ہیں. جو بنانے والے کو بچانے اسے حسین کہتے ہیں.
یہ ماشاءاللہ شبیداری، یہ انجمن، یہ سینہ زنی، یہ نوحہ خانی، یہ حوزاری، یہ تابوت کے اندر، یہ مرثیہ، یہ جو عزاداری کر رہے ہو کس لیے کر رہے ہو؟ کہ لوگ تعریف کریں کہ اس سے بڑا پروگرام کوئی نہیں کرتا، کہ اس سے بڑا کوئی مولانا نہیں بلاتا. بھائی کس لیے کر رہے ہو 2 مہینہ 8 دن کیسا تھا؟ جی یہ روایت کی روشنی میں آگے یہ 2 مہینہ 8 دن جو عزاداری ہو رہی ہے، اس کا بس اور بس ایک مقصد ہے. اول تو کوئی عزاداری کا سلا ہی نہیں مانتا، ہمیں سلے میں کچھ چاہیے نہیں ہے، لیکن ہم جو عزاداری کر رہے ہیں اس کا بس ایک مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ مادر حسین راضی ہو جائے. سبحان اللہ. دوسرا مقصد کیا ہے؟ مادر حسین راضی ہو جائے. لیکن اے دہلا دور میں آئے ہوئے جوانوں یاد رکھنا، تم میں سے جو نوجوان اپنے گھر میں بیٹھی پوری ماں کو راضی نہیں کر سکتا، وہ حسین کی ماں کو راضی نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بیداری کرو، لا جلوس کرو، لا طرف جو نوجوان اپنے گھر میں بیٹھی پوری ماں کو راضی نہیں کر سکتا، وہ حسین کی ماں کو بھی. یار جب تم ولایت دینے والوں کے نہیں ہو پا رہے ہو، جن کی ولایت دی گئی ان کے کیسے بچاؤ؟ سبحان اللہ. ولایت دینے والوں کے تقاضے ہیں. ہمارا کوئی بھی عمل جنت کی لالچ نہیں ہوتا. اور ہے ماں کے روایت حدیث میں کہا کہ ماں کے قدموں کے نیچے ارے جنت کو لے کر جتنی کھچڑی مچی ہوئی ہے روایت نا، اگر آپ روایت کا مطالعہ کریں گے تو وہاں خود پریشان ہو جائیں گے. یہ شور ہے آج کے زمانے میں، جنت 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 جنت. وہ قسم خدا کی حضور والا جنت نہ ہو گئی آفت ہو گئی. ارے جنت میں تو سب جانا چاہتے ہیں. کوئی ایسا ہے جو یہ کہے کہ ہم جنت پر نہیں جانا چاہتے؟ سب جانا، کیونکہ عمل کی آخری جزا کا نام ہے جنت. عمل کی آخری جزا کا نام ہے جنت. اور جنت تو آخری ٹھکانہ ہے مومن کا، اور جنت میں جانا سب کو ہے. اب میں آپ کو 30 سیکنڈ میں 4-5 روایت سنا دیتا ہوں. 30 سیکنڈ میں جلدی نہیں. کوئی روایت کہہ رہی ہے کہ سدرۃ المنتہا پہ ہے جنت، کسی روایت نے کہا عرش الہی پہ ہے جنت، کسی روایت نے کہا پہلے آسمان پہ ہے جنت، کسی روایت نے کہا چوتھے آسمان پہ ہے جنت، کسی روایت نے کہا 5ویں آسمان پہ ہے جنت. اور کوئی روایت یہ کہہ رہی ہے کہ زمین پر ہے جنت. اور کمال ہو گیا، جنت 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 جنت. کوئی کہہ رہا ہے یہاں جنت، کوئی کہہ رہا ہے وہاں جنت. کمال کی بات حضور والا، یہاں وہاں کے چکر میں سب لگے ہیں. جہاں جانا ہے وہاں کا پتہ نہیں. سبحان اللہ. مجھے لگے کہ ہم میری بات کو الٹا نہیں کر رہے. بھائی جنت میں جانا سب کو ہے، مگر جہاں جانا ہے وہاں کا پتہ نہیں. آج دہرادون میں قرآن سے ثابت کروں گا جنت جنت کا پتہ. دیکھیے ایڈریس بتانا میرا کام ہے، جنت تک پہنچنا تمہاری ذمہ داری ہے. سب ہو جانا. کوئی کہہ رہا ہے یہاں ہے جنت، کوئی کہہ رہا ہے وہاں ہے جنت. اور جنت میں جانا سب کو ہے، جہاں جانا ہے وہاں کا پتہ نہیں. اچھا جنت میں جائے گا کون جائے گا جنت میں؟ ایماندار جنت میں، عمل صالح کرنے والا جنت میں، حق بولنے والا جنت میں، صبر کرنے والا جنت میں، ایماندار جنت میں، متقی جنت میں، پرہیزگار جنت میں، حیادار جنت میں، وفادار جنت میں، عزادار جنت میں. کامل السیارات کے جملے ہیں. انبیاء جنت میں، اوصیاء جنت میں، اولیاء جنت میں، ملائکہ جنت میں، سب ہے جنت میں. مگر قسم خدا کی حسین جنت میں نہیں ہے. جو سنانے جا رہا ہوں سن لیں. اگر نتیجہ آنے کے بعد تمہارے سر بھی عرش سے ٹکرائے تو تعجب نہ کرنا. جملہ بہت اصلی ہے. میرا سب ہے جنت میں، مگر حسین جنت کا دلیل میں دلیل دینے جا رہا ہوں. پہلی بات یہ پتہ لگاؤ کہ جنت کہاں پر ہے. قرآن سے ثابت کروں گا. قرآن نے جنت کا پتہ بتایا اس آیت کو جو میں نے خطبے میں پڑھی. جنت کا پتہ قرآن نے نہیں بتایا کہ جنت کے دروازے پر ایک آیت لکھی ہوئی ہے. ایک آیت تحریر ہے، ایماندار
حق بولنے والے، صبر کرنے والے، متقی، پرہیزگار، وفادار، عزادار، اس آیت کو پڑھتے جائیں گے جنت کے اندر داخل ہوتے جائیں گے. آیت کو پڑھتے جائیں گے جنت کے اندر داخل ہوتے جائیں گے. وہ آیت کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن بتا رہا ہے جنت کا پتہ. قرآن نے جنت کا پتہ کیا بتایا؟ قرآن نے جنت کا پتہ بتایا. اس آیت کو کون سی ہے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسلنا ربنا بالحق. قرآن نے بتایا کہ جنت کے دروازے پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے. مومن متقی پرہیزگار پڑھتے جائیں گے جنت کے اندر داخل ہوتے جائیں گے. ایڈریس تو مل گیا، ایڈریس تو مل گیا. اب مقام تک پہنچنا ہماری ذمہ داری ہے. سب اٹھائیے. اب جو لوگ کربلا ہو کے آ چکے ہیں، سبحان اللہ. ابھی چلو آہستہ 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 آہستہ، کیونکہ ایک رات میں کوئی کروڑپتی نہیں بنتا. اور اگر ایک رات میں کروڑپتی بن بھی جائے اور ہیرے جواہرات کی بستر برباد کی لے، جب تک اس کی مرضی نہیں ہوگی نیند نہیں آئے گی. میں آہستہ 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 تقریباً بھرت کروں چاہیے کا انشاءاللہ آج کی میرے نسلوں بجائے کی نسلوں میں اگر آپ آمادہ رہے تو. اب جنت کا پتہ ہمیں مل گیا بھائی. ایڈریس مل گیا، ایڈریس ملنا اور ہے، مکان تک پہنچنا اور ہے. اب جو لوگ کربلا ہو کے آ چکے ہیں سب اٹھائیے. جب آپ بابل اور نینوا کے درمیان کربلا نامی زمین پہ پہنچو گے تو بھائیوں کے روزے نظر آئیں گے. ایک طرف سرکار وفا کا روزہ، ایک طرف حضرت ابا عبداللہ سید الشہداء امام حسین کا روزہ، ایک طرف مولا عباس کا روزہ، ایک طرف امام حسین کا روزہ. سب سے پہلے کہاں جاؤ گے؟ سلامت رہیے. لیکن تھوڑا سا آپ بولے، یہ بولنا ہے تھوڑا آپ بھی بولے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں بولنے کے لیے کہ ہاں سنیے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں بولنے کے لیے کہ اخلاق ایک دکان ہے، زبان اس کی چابی ہے. جب تالا کھلتا ہے تب پتہ چلتا ہے دکان کھولنے کی ہے یا ہیرے کی ہے. وہ زبانیں اچھی نہیں لگتی جو چائے کی دکانوں پہ تو بولے. کیونکہ معاف کریں، چائے کی دکانوں پہ بولنے ثواب نہیں ہے، حق کے کرائے پہ بولنا ثواب ہے. فضائل اہل بیت کو اپریشیٹ کرنا ثواب ہے. دوبارہ دعا راضی ہے، میں راضی کہ سب سے پہلے جائیں گے سرکار وفا مولا عباس کے روزے پر، کیونکہ کربلا میں مولا عباس نے اس ہجری میں یہ قانون بنایا تھا. سب سے آگے تھا مولا عباس کا روزہ. اگر کوئی چاہتا تھا حسین تک جائے سب سے پہلے اسے مولا عباس سے اجازت دینا پڑتی تھی. دنیا کے قانون بدلتے ہیں، جس کا نظام نہ بدلے اسے حسین کہتے ہیں. کربلا کے دن برسوں کے بعد قانون یہی ہے کہ سب سے پہلے جاؤ گے عباس سے اجازت لینے. جب سرکار وفا اجازت دے دیں گے. اب جو لوگ کربلا ہو کے آ چکے ہیں بالکل احمد ہو کے مجھے دیکھیں. مولا عباس اجازت دیں گے، مولا عباس کے حرم سے نکلو گے تمہارے قدم پڑے گے روضہ حسین کی طرف. تمہیں ایسا لگے گا ایک شہنشاہ اپنی مسجد پہ بیٹھتا جا رہا ہے، وزیر ساتھ لے کے چلتا جا رہا ہے. سبحان اللہ. تو پہنچے گے. اب جو لوگ کربلا نہیں ہو گیا تو ان کے ذمہ دار سرکار میں تھوڑی نہ ہو، مرے جا رہے ہیں. کئی فلیٹ ہے، گھر کے آگے 4 گاڑی کھڑی، 2 صحیح 2 خراب ہے. بڑے مولائی ہیں، بڑے پیسے والے، اور جب کہا جاتا کربلا جائیے تو 4 لوگوں کے منہ میں بڑا مولائی کو بنائیں گے انشاءاللہ. جب مولا بنائیں گے تب جائیں گے. اما تم حبیب بن ظاہر ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو خاموش ہے مظلوم نظر آ رہے ہیں. لیکن یار میں کر کے تب تو نہیں پڑھ سکتا. میرا مزاج ہے میرا. بلائیں گے کیا مطلب بلائیں گے یار؟ بلا چکے. امام حسین نے کہا تھا وصیت میں میرے شیعوں سے کہنا کہ وہ کربلا میری زیارت کے لیے آئے اور 3 دن میرے مہمان رہے. تمہیں یار امام کی وصیت پہ بھروسہ نہیں ہے، تمہیں تو بینک کی اسکیموں پہ بھروسہ ہے. اتنا ڈالو 5 سال کے بعد اتنا مل جائے گا. لوٹنے والوں پہ بھروسہ ہے، لٹانے والا کہہ رہا ہے معاف کریے، پھر معاف کریے. عزیزان محترم برادران،
آج کی مجلس سے نیت کرو، ابھی نیت کرو. اگر نیت کر کے مر بھی گئے، مرنے کے بعد جنت بعد میں جاؤ گے، کربلا پہلے جاؤ گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں روایت سے ثابت کروں گا. جب آپ سرکار وفا سے اجازت لیں گے، اجازت لینے کے بعد آپ بڑھیں گے آہستہ آہستہ روضہ امام حسین کی طرف. امام حسین کا روضہ تب تک چلا جائے گا، سرکار وفا کا روضہ کھلتا چلا جائے گا. مانو ایسا لگے گا بادشاہ اپنی مسجد میں بیٹھا ہے، وزیر تمہیں ساتھ ساتھ لے کر آ رہا ہے. سمجھا؟ جیسے ہی تم روضہ امام حسین میں پہنچو گے، جیسے ہی تمہارا اندر داخلہ ہوگا، سامنے کا زری نظر آئے گی. زری مثل کشتی نجات نظر آئے گی. لوگ لے رہے ہیں موسیٰ، تمہیں لگے گا کشتی نجات میں لوگ سوار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. جب دور سے دیکھو گے، جب دور سے دیکھو، جیسے ہی تم حرم امام حسین میں داخل ہوگے، سامنے زری نظر آئے گی. زری کے کسی کونے پر ایماندار ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، حق بولنے والے ہیں، سب چلنے والے ہیں، حیادار وہی پر ہے، وفادار وہی پر ہے، عزادار. میں کہاں تقریر لے رہا ہے میرے بھائی؟ کاملوں سے آگے فکر کیا ہے؟ انبیاء وہی پر ہے. جنت کا پتہ بتایا تھا، آیت اب تو آیت کے آگے بڑھیے گا. انبیاء وہی پر، اوصیاء وہی پر، اولیاء وہی پر، ملائکہ وہی پر. جب تم دیکھو گے سارے کے سارے سر حسین سے لگے ہوئے ہیں، تمہارا دل یہ چاہے گا میں کیوں پیچھے نہ جاؤں. تم چاہو گے کہ تیز قدم بڑھاؤ، لیکن دل کی دھڑکن کہے گی آہستہ آہستہ چلو، سنبھل سنبھل کے چلو. جب تم زری حسین کے قریب پہنچو گے تو زری سے پہلے ایک دروازہ نظر آئے گا. زری بعد میں ہے، دروازہ پہلے ہے. دروازے پر ایک آیت لکھی ہوئی ہے. وہ آیت کیا ہے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے جملہ کہنے دیجیے، حسین جنت میں نہیں گئے، جہاں حسین وہاں جنت ہے. حسین جنت میں نہیں ہے، جہاں حسین ہے وہی جنت ہے. اور دیکھیے جب جنت کے دروازے پہ پہنچ جاؤ تو حق بنتا یہی نعرہ لگے لبیک یا حسین. لیکن میں نے کیا دیکھا، آدھے آدھا بولے، آدھوں نے آدھا ہاتھ اٹھایا، اور کچھ تو سرکار ایسے تھے جو بولے معاف کرنا، لیکن جب تک زندہ رہنا نوید آپتی کے جملے کو یاد رکھنا. حالانکہ بھائی فہیم جو جملہ میں سرو کرنے جا رہا ہوں نا، یہ جملہ نہیں ہے، یہ سکہ راج الوقت ہے جو دہرادون کی زمین پہ چلے نہ چلے پوری دنیا میں چلتا ہے. میں تو پڑھ کے نکل جاؤں گا، جو سمجھے گا اسے دعائیں ہیں، اور جو نہیں سمجھے گا اسے سمجھنے کی دعا ہے. میری گزارش ہے پلیز، اگر جہاں 360 صحیح 61 اور صحیح میرے قوم کے جوانوں یاد رکھنا، خیر مذاہب کے سامنے جہاں علی ولی اللہ حبشیوں کی پہچان ہے، کوئی شک؟ کیا پہچان ہے؟ اچھا دنیا میں کتنی دہشت گرد سنستھائیں ہیں، ہے نا؟ یہ قاعدہ وہ قاعدہ بے قاعدہ. اور تم تو اپنی ماں کا شکریہ ادا کرو یار، کیونکہ جن گھروں میں زینب پر قاعدہ پڑھایا جاتا ہے نا، ان کی اولاد القاعدہ نہیں ہوتی. پھر ابھی بھی وہی ہوا، آدھے بولے آدھا نہیں بولے. دیکھیے یاد رکھیے گا، جب سے تم نے لعنتوں میں کمی کی ہے نا، تبھی سے خواب میں یزید آنے لگا ہے.
جی جی ہاں میں دلیل رکھتا ہوں، میں اپنی بات میں دلیل رکھتا ہوں حضور والا، جب سے تم نے لعنتوں میں کمی کی ہے، کیونکہ اگر پہلے ہی دن آج کچھ ملعون حضور والا یہ معاشرے کے بےمان سودخور امیر ہمیں سمجھاتے ہیں، ہمیں جنہوں نے 16-17 سال تک در حسین پہ زبان کو کھینچا ہے، ہمیں ہم سے مولانا ان کو برا نہ کہیے، کہ کس کو کہ معاویہ کو برا نہ کہیے، میں پھر کہوں گا میں ڈر کے نہیں پڑتا یار، ایک ہی تو جان ہے، بندہ لے لے یا انڈا لے لے، مولانا ان کو برا نہ کہیے، کیوں کہ وہ تو یزید کے باپ تھے، میں کہتا ہوں کتابیں پڑھو تو پتہ چلے وہ تو یزید کے بھی باپ تھے، آہستہ سن لگا وہ زور سے سن لینا بھائی، آج پری پلان ہو کیا رہا ہے؟ پری پلان کچھ لوگوں کو رضی اللہ بنایا جا رہا ہے، جس میں سے یزید بھی ہے، اگر پڑھے لکھوں کے لیے جملہ ہے، میں تو پڑھ کے گزر جاؤں گا، اگر پہلے ہی دن گودان میں تالا پڑ جاتا تو کبھی بھی شو روم میں یزید رضی اللہ بن کے نہ آتا، نے کہا تو جملہ کہہ رہے ہیں، آج کچھ لوگ پری پلان منصوبہ بند سازشیں کر رہے ہیں، یزید کو رضی اللہ بنا رہے ہیں، اور تکلیف ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، ایک جملہ وہ کہہ رہا حضور والا، آج کی بات میں تکلیف ہوگی ہے، جو لوگ یزید کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں، کہنے کو گھبراؤ نہیں، تو اس لیے کہ ہر بیٹے کو حق ہے اپنے باپ کی تعریف کرے، ہر بیٹے کو حق ہے اپنے باپ کی تعریف کرتے رہیے، بات جو مجھے کہنا ہے قوم کے جوانوں، جہاں غیر مذاہب کے سامنے علی ولی اللہ ہم شیعوں کی پہچان ہے، وہی دنیا کے اینٹی ٹیررزم کے سامنے اگر آج کوئی نعرہ سب سے بڑی مثال بن کے کھڑا ہے، خامنہ یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں، فاصلوں کے لیے بلا فصل کے معنی میں لیکن بھائی ہمارا یاد کر میری سونے والی ہے، اب چلو کو کیسے کریں تمہاری سمجھ آئی ہے، اے میرے قوم کے ہوش میں نوجوان، دیکھو میرے ہاتھ منبر پہ جوڑے گا، ایک گزارش ہے میری تم سے، مانو تو ٹھیک نہ مانو تو کوئی بات نہیں، ایک گزارش ہے، اگر رات میں سویا کرو کم سے کم 5 بار کہہ کر سویا کرو لبیک یا حسین، تو اس لیے کہ جو کہتے کہتے سو جاؤ گے وہی کہتے کہتے اٹھائے جاؤ گے، تو اس لیے کہ آواز دین کا جب بھی ہمیں وقت کا حسین قبروں سے ہم پکارے گے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ لیکن ماشاءاللہ مولا تمہیں سلامت رکھے، کوئی بندہ ایسا ہے جس نے نہ کہا لبیک یا حسین، اب بولے ہو زبان سے، اب تمہارا چہرہ بولے گا، آج دہرادون کی اس عظیم حاضر خانے میں اب نوید آبدی سے لبیک یا حسین کا ترجمہ بھی سن دو، لبیک یا حسین کا مطلب یہی ہے، مولا جھوٹ بولتے تھے اب نہیں بولیں گے، غیبت کرتے تھے اب نہیں کریں گے، ازادانوں کی زمینیں کھائی تھی، یہ ہے لبیک یا حسین، مگر کمال یہ نہیں کہ تمہاری زبان بولے، کمال یہ ہے کہ تمہاری روح بولے لبیک یا حسین۔ سبحان اللہ۔ اچھا لبیک یا حسین کا بھی تقاضا ہے، اب اس تقاضے کو آپ سن لیں، بہرحال میں تو سوچ کے آیا تھا کہ پورا خطبہ امام حسن سناؤں گا،
لیکن بات بہت جلدی یہاں تک آ گئی ہے تو ہو سکتا ہے میں 2-4 جملے اپنی تقریر میں ایڈ کر کے سنا دوں گا. بات سنیں اور آخر میں چند فکریں حضور اکرم کے حوالے سے ہو جائیں گے تاکہ ایک مکمل مجلس دونوں موضوع سے حوالے سے آپ تک پہنچ جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا, اور اس سے عظیم فکرہ شب شہادت حضور اکرم میں کیا پڑھا جائے, اس سے بڑا حد کیا سواب کیا ہوگا ہم سب کے لیے. سن لیں, اللہ کے نبی نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ, حسین ہدایت کے روشن چراغ ہے. یہ تو کامن سینس کی بات ہے نا کہ جہاں چراغ چلے گا وہاں روشنی ہوگی. اب جو یہ کہتے ہیں مجلس بدعت ہے, حقیقت میں دہرادون والوں یہ مجلس کے دشمن نہیں, یہ روشنی کے دشمن ہے. میں لفظ سے کروں گا, یہ مجلسوں کے دشمن نہیں, یہ روشنی کے دشمن ہے. وہ اس لیے کہ حضور والا کبھی بھی چوروں کو روشنی اچھی نہیں لگتی, کبھی بھی چوروں کو روشنی اچھی لگتی نہیں ہے. چاہیے میں ساتوں مقتل کے ذمہ داروں کے فکر مانتا ہوں, میں زیادہ تھکا ہوں تو لہٰذا 2 سانس میں لے لیتا ہوں, 1 سانس تم لے لو, پل کے جھپکاؤ گے مجلس کا تو بدلنے والا. سروں کو دھارا آخری سب پر فکر جانا چاہیے. کیا فرمایا رسول خدا نے, حسین ہدایت کے روشن چراغ ہے, حسین ہے ہدایت کے روشن چراغ, روشنی ہے زینب. سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین ہے ہدایت کے روشن چراغ, روشنی ہے زینب. وہ کیسے؟ ایسے زینب نے پہلی مجلس شام میں کر کر شام کو صبح بنایا. میرے بھائی ہے, زینب نے پہلی مجلس شام میں کر کر شام کو, جاؤ مطلب اٹھا کے دیکھو, شہزادی زینب نے جو پہلی مجلس کی ہے کہاں پہ کی ہے؟ آپ لوگ ناراض تو نہیں ہے نا, کوئی بات بھی لگے تو معاف کر دینا. سن لیں جی, کہاں پہ کی؟ شام میں. تو شام میں تو کی ہے, یہ سب کو پتا ہے. کاہے پہ کی ہے؟ مقتل کا سینہ چیرا جاتا ہے تب لفظوں سے مجلسوں کو نکالا جاتا ہے. شہزادی زینب عالیہ نے پہلی مجلس جو شام میں کی ہے وہ خاک میں کی ہے. کاہے پہ کی ہے؟ اچھے بولو, خاک پہ کی ہے. میں کہوں گا اے میری شہزادی ہے, یا شہزادی, آپ تو ایسے بھائی کی بہن ہو جس حسن مجتبیٰ کا یہ دعویٰ ہے. کیا کہا امام حسن نے؟ لو شئت فجعلت عراقا شاما شاما عراقا فعشقت السماء الارض. اے میری شہزادی, ایسے بھائی کی بہن ہو جس حسن مجتبیٰ کا یہ دعویٰ ہے, اگر میں چاہوں ایران کو اٹھاؤں شام میں بھیجوں, شام کو اٹھاؤں ہماری خاموشی شام کو اٹھاؤں عراق میں بھیجوں. عراق والوں کو پتہ نہ چلے شام میں کب آ گئے, شام والوں کو پتہ نہ چلے عراق میں کب آ گئے. اگلا فکرہ کیا ہے؟ فَعَشَّقَتِ السَّمَاءُ الْأَرْضُ. اگر میں حسن مجتبیٰ چاہوں آسمان کے گریبان میں ہاتھ ڈالوں, کھینچوں, زمین سے ملا دوں. اے میری شہزادی, ایسے اختیار والے بھائی کی بہن ہو اور پہلی مجلس خاک میں کر رہی ہو, اگر آپ حکم دے دیں, تختے پر کی حکم دے دیں تو یہ بادل کے ٹکڑے فرش افا بن جائے. شہزادی فخر سلیمان کی بیٹی ہو, حکم دے دو تو تختے بلقیس چلائے. شہزادی جہاں آپ نے ملعون ابن ملعون خاندانی ملعون یعنی یزید ملعون سے اتنی شرطیں منوائی ہیں, ایک شرط اور منوائیے, یزید سے کہیے مجھے دیکھو کوئی قالین بھیجے, وہ قالین بچھے گی, اس پہ مجلس ہوگی. اچھا میری شہزادی کا نویدہ تھی, یہ بات تم نے کیسے کہہ دی کہ یزید کے دربار سے کوئی قالین منگائی جائے, وہ بچھے, اس پہ مجلس ہوگی.
اے نوید آپ بھی یاد رکھو کہ غزوی چیزوں کا استعمال آزاداری نہیں ہوتا. سبحان اللہ. میں فکرہ بہت تیزی سے اپنے کیا کے بتاؤں گا. غزوی چیزوں کا استعمال کہاں بھی کیا پہلی مجلس؟ خاک پہ. یاد رکھنا خاک بھی ذاتی ہے غزوی نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مقتل خاک بھی ذاتی ہے غزوی نہیں. سنیں حکومت ملک شام کس کی ہے؟ علی کی اور اولاد علی کی. قبضہ یزید کا ہے. خاک بھی ذاتی ہے غزوی نہیں ہے. شہزادی زینب نے نہ بادل کے ٹکڑوں کو فرش نہ بنایا, نہ تختے بلکی فرمایا, نہ کوئی کاہی منگائی. پہلی مجلس کہاں پہ کی؟ کہاں پہ کی؟ خاک پہ. شہزادی زینب نے پہلی مجلس خاک پہ کر کے تمہیں پیغام دیا ہے, خبردار غربت کی وجہ سے عزاداری نہ چھوڑ دینا. سبحان اللہ. غربت کی وجہ سے عزاداری نہ چھوڑ دینا. غربت کی وجہ سے عزاداری نہ چھوڑ دینا. آج کچھ لوگ کہتے ہیں تو مولانا بجٹ دیں گے. بجٹ میں کہتا ہوں عزاداری پہ خرچ کرو. خرچ کرنے کے بعد خوش ہو جاؤ تو سخی ہو, پچھتاؤ تو بخیل ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن یاد رکھنا اللہ پیسہ سب کو دیتا ہے, خرچ کرنے کسی کو دیتا ہے. سبحان اللہ. بہت خوب. سبحان اللہ. خرچ کرنے کی توفیق بھیا کسی کو دیتا ہے. صرف آزاد خانے نہیں, جو بلڈنگیں مسجدیں امام باغ انڈر کنسٹرکشن ہے, تمہاری بستی میں جو غریب ہے, بیوہ ہے, یتیم ہے, یار ان کی مدد کر کے تو دیکھو. کرنے کے بعد خوش ہو جاؤ تو سخی ہو. سبحان اللہ. پچھتاؤ تو بخیل ہو. قسم خدا کی سنے والا. سبحان اللہ. تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں, بڑی محبت ہے مجھے تاریخ سے, اور تاریخ چاٹنے کی عادت سے ہو گئی ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ مولا کا کرم ہے, احسان ہے. اپنے علم پہ ناز نہیں, ان کی عطا پہ ناز ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ٹھاک کتابوں کو پڑھا, لیکن میں نے اپنی زندگی میں حضور والا دو سخی ایسے دیکھے کہ جن کے جیسا کوئی سخی ہے ہی نہیں. ایک سخی نانی ہے, ایک سخی نواسہ ہے. نانی نے سر ہی سر دیا, نواسے نے سر ہی سر دیا. پڑھا لکھا مجموعہ ہے, بزرگوں سے خطاب ہوئی. کوئی 15 سال سے, 20 سال سے, کوئی 25 سال سے میں نے سن رہا ہے. مجھے یہ بتاؤ, یزید نے جو بیعت مانگی تھی, اس بیعت کے جواب میں کربلا میں کتنے شہید ہوئے؟ 72. مجھے تک سب مل کے نہیں بولیں گے لفظ آگے بڑھو. پیچھے بھی میرے بھائی آپ نے بتا دیا جواب, اللہ آپ کے والدہ کو تمہیں بڑھنا ہے. بتائیے یزید نے جو بیعت مانگی تھی, اس بیعت کے جواب میں کربلا میں کتنے شہید ہوئے؟ غلط. بیعت کے جواب میں کربلا میں ایک شہید ہوا ہے, فقط حسین. باقی 71 محبت حسین میں شہید ہوئے ہیں. 100 سے زیادہ کی روایت آپ سے پہنچے. ان جتنے بھی شہید ہوئے محبت ہے. اللہ بتا اس کے مقتل سے نہیں کیا. مقتل کہتا ہے مقتل, جو میں نے پڑھا وہ سناؤں گا. اور جتنی باتیں میں پڑھتا ہوں سب کے حوالے جیب میں لے کے چلتا ہوں, کیونکہ وہ سپاہی اچھا نہیں مانا جاتا جو اسلحہ گھر میں بھول گیا. مقتل کہتا ہے, مقتل کہہ رہا ہے. یزید نے 70 سے زیادہ خط لکھے تھے, 25 سے زیادہ ملک تھے, 70 سے زیادہ خط تھے, لیکن ہر خط پر یزید کا ایک جملہ کامن ہوتا تھا. وہ جملہ کیا ہوتا تھا؟
میری حسین سے جنگ ہو گئی ہے فوج دے دو، میری حسین سے جنگ ہو گئی ہے فوج دے دو. یہ ہے ہندا کا پوتا جو 70 جگہ سے فوج منگائے. زہرا کا بیٹا وہ ہے چراغ بجھا کے کہتا ہے اب فکرات میں سنانے جا رہا ہوں بدل سے اور ہمارا طریقے کا غربت کی وجہ سے زیادہ تعلیم. شہزادی زینب نے تمہیں امانت دار سمجھ کے فرش ادا دیا ہے. اور جتنے یہ نوجوان بیٹھے نا یہ سارے مجھے نہیں پتا کون کہاں سے آیا. آج سے کئی سالوں پہلے دہرادون کی آزاداری کا وہ معیار نہیں تھا. آج یہ آزاداری جو پہچانی جا رہی ہے ان بزرگوں کی وجہ سے. انہوں نے محنت کی. آج تمہیں بنایا بنایا ایسا کھانا مل گیا, تم نے میرا تیرا شروع کر دیا. ایک جملہ کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے یہ جملہ آج یہاں سے آپ پورے دہرادون میں پھیل جائے. نوجوانوں آج جو آزاداری دیکھ رہے ہو دہرادون میں, اس میں تمہارا کنٹریبیوشن نہیں ہے, اس میں بزرگوں کی قربانیاں ہیں. بے شک. ایک جملہ متحقیق کا یاد رکھنا, پہلے ہمارے اعضا خانے بزرگوں سے بھرتے تھے, آج جوانوں سے بھر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے آج بزرگوں کی محنت جوان ہو چکی ہے. آج بزرگوں کی محنت. خبردار خبردار, ہر جگہ میرا تیرا نہیں دینا, آزاداری میں نہ دینا. جہاں جوتے اتار کے آؤ اور نہیں چھوڑ کر آؤ. جہاں جوتے اتار کے آؤ, چاہے کوئی صدر ہو, سیکرٹری ہو, مقدم ہو, مرزا ہو, نواخان ہو, خطیب ہو, ذاکر ہو, عالم ہو, علامہ ہو, یاد رکھنا ہم سب کے سب آزاداری کے نوکر ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ سبحان اللہ, سبحان اللہ. آزاداری کے نوکر ہیں, مالک نہیں. اور نوکر کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے, مالک نہیں بننا چاہیے. ابھی تک کہہ رہے تھے میں, میرے بچے, میں یہ, میں وہ, اب کہہ رہے ہیں میری مجلس. آہستہ تمہارے چہرے دیکھوں گا, کتنوں کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں, کتنوں کے کھیل رہے ہیں. جو کہہ رہے ہیں میری مجلس, تو یار گھبراؤ نہیں, تمہاری مجلس بھی ہوگی مگر تمہارے مرنے کے بعد. سبحان اللہ. اس خیال میں نہ آیا کہ آپ کی وجہ سے, تمہیں نہیں پتا اس فرش اعضا کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی گئی ہیں. یہ فرش اعضا ایسے ہم تک نہیں آ گئی. اچھا مجھے بتانا ہے, اگر بیٹیاں پڑھی لکھی ہوں تو فائدہ کیسے پہنچاتی ہیں؟ اس لیے حضور والا بھائی جان, اگر میں چاہے ہندوستان یا ہندوستان کے بعد کہیں بھی رہوں, میں بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کی ایجوکیشن کو فورس کرتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بیٹوں کو نہ پڑھائیے, یہ پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہے دہرادون کا, یہاں نہ جا کے کہاں پڑھا جائے. میں بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کی ایجوکیشن کو فورس کرتا ہوں. وہ اس لیے کہ جب آپ اپنے گھر سے ایک پڑھی لکھی بیٹی کو رخصت کریں گے, بیٹی ایک جائے گی, پڑھی لکھی نسل پوری جائے گی. سبحان اللہ. چاہے بیٹی کو رخصت کریں گے, بیٹی ایک جائے گی, چاہے نسل پوری جائے گی. آہستہ جملہ پڑھوں گا, دیکھیں گے کتنے اردو سمجھنے والے یہاں بیٹھے ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں بیٹی کو پڑھائیے, اس لیے کہ دہرادون میں آنے والوں مرد فرد ہوتا ہے, عورت معاشرہ ہوتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مرد فرد ہوتا ہے, عورت معاشرہ ہوتی ہے. جب مرد بگڑتا ہے, اکیلا مرد بگڑتا ہے, عورت بگڑتی ہے, پورا معاشرہ بگڑتا ہے. سبحان اللہ. مرد
नसीहत लिया, मर्द बिगड़ता है तो अकेला मर्द बिगड़ता है, और बिगड़ती है तो माशरा बिगड़ता है। मैं क्यों कह रहा हूं बेटियों को पढ़ाइए? इसलिए कि जब कभी भी शादी के बाद 4 पढ़ी लिखी बहुएं बेटियां कहीं पर बैठेगी, आपस में बातें करेंगी, तुमने इंटर कहां से किया, तुमने बीए कहां से किया, तुमने एमए कहां से किया, तुमने एलएलबी कहां से किया। लेकिन अगर कहीं पर 4 जाहिल बहुएं बैठेगी, कभी किसी के घर की बातें, सुभान अल्लाह। इससे बेहतर सलाम भेज दो मोहम्मद। 20 से 25 मिनट और इशारे को इस्तेमाल हो जाएगी। सलाम भेज दे मोहम्मद। मैं कहता हूँ बेटियों को पढ़ाओ, सुभान अल्लाह। माशरा बेटियों से है। भैया मुझे देखो ना, मुझे देखो ना भैया, बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती है? घर जो अल्लाह को पसंद आए वहाँ होती है। और अगर किसी की बेटी ज़ैनब हो, क्या कहने, जितना मजमा इस वक्त मुझे सुन रहा है, आपने अपनी पूरी जिंदगी में जितने भी फज़ाइल बीबी ज़ैनब सुने हैं, उसको मीज़ान के एक पल्ले में रखना। अब हकीर फिक्रा सर्व करने जा रहा है, सरों को उठाना। मैं बताऊं ज़ैनब क्या है? अगर आप लोग इजाजत दें, हमारे बुजुर्ग इजाजत है, इजाजत है, मैं अपने इल्म के एतबार से बताऊं ज़ैनब क्या है, तो सुनिए। अल्लाह रिफ़त, इस्मत, अज़मत, अहमियत, मकाम बीबी ज़ैनब, अल्लाह ने उस वक्त तक ज़ैनब को पैदा ही नहीं किया जब तक कि गोद में खिलाने वाले 75 मुकम्मल नहीं हो गए। ना जुमला तो उसी की बात पढ़ूंगा, तशरीह और भी कर देता हूं। भाई मैं कैसे समझाऊं? ज़ैनब वो है, ज़ैनब वो है जिसे किसी गैर मासूम ने गोद में नहीं लिया। बहुत बहुत अजीब फिक्रा मैंने पढ़ा है। इन 2 फिक्रों पर जौनपुर में 7 से 8 साहिब इमामा मिंबर रखा गए थे, सिर्फ दुआ के लिए। आप सुन लिया, मैं राजी फिक्रे का इस्तेमाल करना, मैं आहिस्ते से पढ़ गुजर जाऊंगा। सरकार याद रखना, जिब्राइल जिसका झूला झुलाए उसे हुसैन कहते हैं, हुसैन जिसका झूला झुलाए। जिंदाबाद। देखिए ये हदीस मासूम है कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले दे देनी चाहिए। अगर आप इसके बाद कहेंगे ये फिक्रा बड़ा अच्छा था, मुझे फायदा नहीं मिला। अल्लामा काज़ी ने कबीरा की अपनी किताब में लिखा, जब शहजादी ज़ैनब दुनिया में आई, अल्लाह के नबी ने आगोश लिया, लेने के बाद एक फिक्रा कहा, हाज़ी मसीह खदीजा। ये मेरी नवासी अपनी नरम खदीजा की नस्ल है। किसने कहा? रसूलुल्लाह ने कहा। रसूलुल्लाह को क्या है? कुरान नातिक जो ज़बान से निकले वो है हदीस, यानी ज़ैनब वो हदीस है जो कुरान की आगोश में बनी है।